السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ آج اس کا 7واں حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو کہانی سننے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے اپنی کہانی کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی کہ اس خاموشی سے خوف آتا تھا۔ 40ویں کے بعد نمرا نے یاد دلایا، مومنہ تمہارے فائنل ایگزام کب ہیں؟ ایگزام؟ مومنہ نے دماغ پر زور ڈالنا چاہا۔ مجھے یاد ہے، مومنہ بیزاری سے بولی۔ تم صبح کالج جاؤ، پتہ کرو، ڈیٹ شیٹ آ گئی ہوگی۔ نمرا بولی، میرا دل نہیں چاہے گا اب۔ مومنہ اداسی سے بولی، مومنہ تمہیں یاد ہے ابو کی آخری خواہش تھی؟ ابو کو تم سے کتنی امیدیں تھیں۔ نمرا نے یاد دلایا تو وہ جیسے بے چین سی ہو گئی۔ مجھے یاد ہے سب۔ تم تو بالکل ہمت ہار گئی ہو۔ امی کو کیا حوصلہ دو گی؟ امی کتنی پریشان ہیں، نمرا نے احساس دلایا۔ امی کہاں ہیں؟ مومنہ شرمندہ ہوتی ہوئی وہ سب سے غافل ہو گئی تھی، بس ابو کو بیٹھی یاد کرتی جاتی تھی۔ امی اپنے کمرے میں ہیں، میں نے دوائی دی ہے، نمرا نے بتایا تھا۔ امی کو کیا ہوا ہے؟ مومنہ نے پوچھا۔ امی کو بخار ہے، نمرا اداسی سے بولی۔ کب سے؟ وہ چونکی۔ 4 دن ہو گئے ہیں، نمرا وہ دینے کو تھی۔ ابو کے سانیہ کے بعد وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مومنہ ان کے کمرے میں آئی، وہ نیند کی دوائی کے زیر اثر سو رہی تھیں۔ چہرے پر نکاہت نمایاں تھی، کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی عمر سے دگنی نظر آ رہی تھیں۔ مومنہ ہلکے ہلکے ان کا سر دبانے لگی۔ نمرا بھی پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب رشتہ دار جا چکے تھے، رسماً سب نے کہا تھا، بلکہ یقین دلایا تھا کہ وہ سب دکھ میں ان کے برابر کے شریک ہیں۔ نمرا اور مومنہ کو تو رشتہ داروں کی تسلیوں پر یقین آ گیا تھا، فکر صالحہ کو تھی۔ صالحہ کو یقین تھا کہ وہ اپنے گھروں میں جا کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ہوں گے، جبکہ ان کے غم تازہ تھا۔ صالحہ کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ کسی مشکل میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ صالح اور جاوید کے حالات سے بخوبی واقف تھے، اس لیے اپنی تقریبات میں انہیں بہت کم بلاتے تھے، جبکہ ان کی بہن سائمہ کو بطور خاص فون پہ اصرار کر کے بلایا جاتا تھا۔ سائمہ کے ساتھ سب کے مراسم گہرے تھے، صالحہ کے ساتھ نام کی رشتہ داری تھی، جبکہ جاوید اور صالحہ بے حد محبت کرنے والے پرخلوص لوگ تھے۔ دونوں بے غرض تھے، لیکن غریب کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی سے زیادہ محبت جتاتا ہے تو وہ مد مقابل اگر امیر ہو تو وہ اس کے خلوص کو الگ رنگ میں دیکھتا ہے۔ کچھ اسے خود غرض کہتے ہیں اور کوئی خوش آمد میں کسی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے زیادہ فری کر لیا تو کہیں مشکل وقت میں مجھ سے پیسے نہ مانگ لے، اس لیے اسے حد میں رکھا جائے۔ سائمہ اور صالحہ ایسی ہی مثال رکھتی تھیں۔ سائمہ شاطر، منافق، خود غرض، مادہ پرست خاتون تھی، جبکہ صالحہ اس کے برعکس بے غرض، محبت رکھنے والی، سادہ مزاج لیکن رشتہ داروں میں پذیرائی سائمہ کو ملتی، سائمہ کو اہمیت دی جاتی۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اہمیت ان کے لیے بیٹے کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ ایسے میں ان رشتہ داروں سے صالحہ کوئی اچھی امید رکھ نہیں سکتی تھی۔ صالحہ غم سے باہر نکلی تو احساس ہوا ان پر ذمہ داریوں کا پہاڑ تھا۔ صالحہ ذمہ داریاں دیکھ کر چکرا گئی۔ مومنہ کچھ دن بعد کالج گئی تھی تو پتہ چلا امتحان نہ صرف شروع ہو چکے ہیں بلکہ 3 پیپر بھی ہو گئے ہیں۔ یہ خبر بہت بڑا صدمہ تھا۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، وہ اپنی کلاس میں ذہین طالبہ تھی۔ یہ اس کا BA کا فائنل ایئر تھا۔ اس کی محنت ضائع ہو چکی تھی۔ کالج کے بینچ پر بیٹھی دکھ سے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ ان حالات میں تعلیم اور ڈگری شوق ہی نہیں، ضرورت بھی تھی۔ نہ جانے کتنے پل یوں ہی گزر گئے۔ خود کو حوصلہ خود ہی دیا اور گھر آ گئی۔ امی اور نمرا کو بہت دکھ ہوا یہ جان کر کہ جاوید صاحب کی وفات نے تو سب ہی کچھ بھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس پر بجلی کا بل 2 مہینے سے نہیں ادا کیا گیا تھا اور نہ ہی گیس کا بل گیا تھا، نمرا نے کہا اور صالحہ نے سر پکڑ لیا۔ بھلانے کا بھی نقصان ہوا تھا۔ امی آج پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، سودا سلف بھی ختم ہے، نمرا بولی۔ پیسے بھی میرے پاس بہت کم رہ گئے ہیں، صالحہ پریشانی سے بولی۔ امی اب کیا ہوگا؟ مومنہ اپنی پریشانی بھول کر اس پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اللہ مالک ہے، وہ رازق ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا،
صالحہ نے مومنہ سے زیادہ شاید خود کو بھی تسلی دی تھی۔ امی ابو کو فیکٹری سے کیا کچھ نہیں ملے گا؟ نمرہ نے سوال کیا۔ امی ابو اب کیسے گھر چلے گا؟ نمرہ افسردہ تھی۔ صالحہ کیا جواب دیتی؟ اس سوچ نے تو اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ دن کا سکون اور رات کی نیند سب ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ امی میں جاب کر لیتی ہوں، مومنہ بولی۔ جاب؟ تمہیں کہاں ملے گی؟ تم تو گریجویٹ بھی نہیں ہو، جبکہ ایم اے پاس بے روزگار تمہارے آس پاس ڈگری لیے پھرتے ہیں۔ نمرہ بولی میں پھر بھی کوشش کروں گی، مومنہ عزم سے بولی۔ مومنہ نے اپنی دوستوں کو جاب کے لیے کہا۔ کچھ ہی دن بعد ایک دوست مومنہ کے گھر آئی تھی۔ سنو مومنہ، جاب کرو گی؟ عصمت نے کہا۔ ہاں، کہاں اور کیا کام ہے؟ مومنہ نے پوچھا۔ میڈیسن کمپنی میں جاب ہے، پک اینڈ ڈراپ اور سیلری بھی اچھی ہے۔ بیٹا تمہارے ابو کا علاج بہت مہنگا ہوا تھا، وہ تمام اخراجات فیکٹری نے برداشت کیے تھے۔ یہ گورنمنٹ جاب تو نہیں تھی جو ریٹائرمنٹ اور پینشن ہوتی، صالحہ بولی۔ مجھے جاب مل جائے گی؟ مومنہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے تمہاری بات کر لی ہے، میرے کزن ہیں وہاں، ثاقب بھائی، وہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارا خیال رکھیں گے، عصمت نے تسلی دی۔ امی کو پتہ چلا تو جب حسب توقع انکار کر دیا۔ بیٹی کی ماں تھی نا، سو خدشوں وسوسوں نے گھیرا کر لیا۔ بیٹی کی کم عمری، بھولا پن، زمانے کی تیزی، وہ بھلا کیسے خود سے دور مومنہ کو بھیج سکتی تھیں؟ لیکن مومنہ کے پاس بھی تو معقول وجوہات، ٹھوس دلائل کا پلندہ تھا۔